بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد کاظمی آج پھر حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے معذرت چاہوں گا کہ ہمارے ویلاگز جو ہیں دن گزرنے کے بعد اگلا دن بھی شروع ہو جاتا ہے تو پھر ریلیز ہوتے ہیں ڈیو ٹو دا لمیٹیشنس۔ وی آر رننگ اے پلیٹ فارم ود اے لمیٹڈ ٹیم، جس پلیٹ فارم کا نام ہے دی پاکستان اپڈیٹس۔ اس میں ایک ویب سائٹ بھی ہے جس پہ ڈیلی بیسس پہ بہت سارے آرٹیکلس بیسڈ آن ڈفرینٹ رپورٹس پبلش ہوتے ہیں، اور ایک لمیٹڈ سی ٹیم ہے جو کہ اس پہ آرٹیکلس کو پبلش کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ اس کو بھی ریویو کر رہے ہوتے ہیں، انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بائسنس نہ ہو۔ آئی نو دیٹ آئی ایم اے ہیومن بینگ، اور میرے مطابق تو کوئی بھی اگر انسان، عام انسان جو کہ جس طرح ہم لوگ ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ وہ انبائسڈ ہیں 100%، تو دیٹ از اے فالس اسٹیٹمنٹ۔ تو لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بائسنس کو زیادہ سے زیادہ ہم دبائیں، اور لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہمارا ویب سائٹ کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو CEO ہیں عمران خسرو صاحب، ہی انشورس کہ ہماری ویب سائٹ جو کہ ہے دی پاکستان اپڈیٹس .com، وہاں پر جتنے بھی آرٹیکلس پبلش ہوئے ہیں وہ ان بائسڈ ہوں، تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ مجھے بھی روز کے روز فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آج آپ نے بہت زیادہ ایموشنل باتیں کی ہیں، یا آپ نے بہت زیادہ بائس باتیں کی ہیں، تو آئی ایم کنٹینیوسلی امپروونگ ایز ویل۔ تو ان تمام چیزوں میں ہمارے پاس بہت لمیٹڈ سی ٹیم ہے جو کہ یہ سب کچھ کرتی ہے۔ ہم خود جتے ہوئے ہوتے ہیں ان سارے کاموں میں، اور اس کے علاوہ ہماری جو ٹیم ہے جو کہ بڑی لمیٹڈ سی ہے وہ بھی ایڈیٹنگ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر پاکستان کا بجلی کا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو وی آر کنٹینیوسلی امپروونگ۔ تو آئی ہوپ کہ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ جو ایک چھوٹا سا ایفرٹ ہے، کاوش ہے، وہ پسند آتی ہوگی۔ تو آج ہم رپورٹس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو رپورٹس میں سے سب سے بڑی رپورٹ جو آج ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے وہ ہم بھی ڈسکس کریں گے کہ انسداد دہشت گردی کی سرگودا کورٹ اور لاہور کورٹ نے ورڈکٹ دیے ہیں۔ سرگودا کورٹ میں تو تمام لوگوں کو ہی 10 سال کی قید کی سزا ہو گئی ہے۔ میاں والی جو ایئر بیس ہے اس پہ حملے کے نتیجے میں جو 9 مئی کو رائٹس ہوئے تھے، اس میں کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے، عوام جو ہے وہ خود بھی فیصلہ کر رہی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز آ رہے ہیں۔ کنونشنل میڈیا پہ زیادہ تر حکومت کا ہی پرسپیکٹیو آ رہا ہے۔ جو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی کورٹ ہے اس نے جو فیصلہ دیا، اس پہ سب سے پہلے ہم حکومتی موقف کو سنیں گے، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی اس موقف کو سنوں گا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک دن کے طور پہ جانا جاتا ہے، جس دن ایک سیاسی جماعت جس نے پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا انتشار اور بغاوت کی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے جس کی مثال نہیں ملتی۔ سیاسی جماعتیں، حکومتیں بھی کرتی رہیں، اپوزیشن بھی کرتی رہیں، لیکن اس طرح بغاوت اور انتشار کبھی نہیں ہوا۔ میں چند ایک آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں۔ ابھی شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، یہ سزائیں سیاسی بنیاد پہ دی گئی ہیں، جو کہ قطعی غلط ہے۔ حقائق کچھ اور ہیں۔ میں ذرا یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کو لاہور میں 14 جگہ پر واقعات ہوئے، جس میں تھانوں کو جلایا گیا، جس میں جناح ہاؤس کو جلایا گیا، جس میں سرکاری اور ذاتی املاک کو جلایا گیا، اور جس میں 82 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے، جس میں ایک DIG بھی شامل تھے جن کی آنکھ بھی ضائع ہوئی، اور اسی طرح بہت سارے اہلکار ہمیشہ کے لیے اس میں ڈسیبل ہوئے۔ ان 14 مقامات پہ جو واقعات ہوئے، ان میں سے ایک مقدمہ جسے سرور روڈ پہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی، جس میں سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا، اور ان واقعات پہ سزاؤں کا اعلان ہوا ہے۔ ٹوٹل اس میں 14 ملزمان تھے،
जिसमें से 6 मुलजमान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। और यकीनन सजा के लिए जो शवाहिद थे वो अगर मौजूद ना होते तो कभी सजा ना होती। चंद एक चीजें मैं आपके सामने रख दूं। लाहौर में 9 मई को 4 जगह जहां पर पीटीआई के लोग अपनी क्यादत के कहने पे, अपनी लोकल क्यादत के रहनुमाई से इकट्ठे हुए, उस्मान पार्क, जमान पार्क, धर्मपुरा, मुगलपुरा, लिबर्टी चौक, और उसके बाद सब तमाम मकामात से ये इनकी डायरेक्शन सबकी एक थी। ये सारे कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस पहुंचे, सारे बयक वक्त इकट्ठे हुए, सारों ने एक ही डायरेक्शन ली और एक ही जगह पर इकट्ठे हुए। इनके जो लीडर्स थे उन्होंने उनके अपने कारकुनों से राब्ते थे। उनके क्या सबूत हैं? सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। इन्होंने खुद उस पर वीडियोस डाली जब ये जा रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, इंतशार और लोगों को भड़का रहे थे। इन्होंने अपनी वीडियोस, अपनी तकरीरों की वीडियोस, अपने काफलों की वीडियोस डाली। उन्हीं वीडियोस का बाद में फोरेंसिक किया गया, नादरा को दी गई। और उन वीडियोस के अलावा सेफ सिटी की वीडियोस थी, आपकी बहुत सारे टीवी चैनल्स की वीडियोस थी, जिन वीडियोस की बुनियाद पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। नादरा ने फेस आइडेंटिफिकेशन की, जियो फेंसिंग हुई, जिसमें यह साबित हुआ कि ये लोग चंद अपने रहनुमाओं से सैकड़ों लोग राब्ते में थे। इन लोगों की जो कम्युनिकेशन थी। ये थे हमारे बहुत ही अच्छे रहनुमा मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब, जो मशहूर हैं तंजीम साजी के लिए भी। तो अब हम आते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ। अभी तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेजेस भी शामिल थी, जबकि रोना तो यही है। हाँ, उन्होंने उसका ज़रूर ज़िक्र किया है कि जो वीडियोस, इसके शवाहिद वो थे कि जो वीडियोस सोशल मीडिया अकाउंट्स जो पीटीआई के अपने थे वहाँ से शेयर हो रही थी, तो उन वीडियोस को आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अदालत को में उस तरह से सहाफ़ियों की एक्सेस नहीं थी। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक डिस्कस की जा रही है उसको भी हम मुबैना तौर पे कह के बात करते हैं। तो किस किस्म के सबूतों पे ये सज़ाएँ हुई हैं और बहुत तेज़ी से हुई हैं। लेकिन इसी अथना में मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि सरगोदा एयरबेस को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो क्या वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? ये इतनी हसास फौजी तनसीबात हैं, तो हो ही नहीं सकता कि वहां सीसीटीवी कैमरे ना हों। क्या वो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पेश की गई? ये क्वेश्चन कर रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब। इमरान खान साहब ने भी जेल से ये पैगाम पहुंचाया है और बारहा पहुंचाया है कि 9 मई का उनके मुताबिक 9 मई का ज़िम्मेदार वो है जिसने सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो गायब की हैं। जब हम कोर कमांडर हाउस की बात करते हैं, हम जीएचक्यू की बात करते हैं, हम किसी भी एयर बेस की बात करते हैं सरगोदा में या मियांवाली में, तो दिस इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद ना हो और उन कैमरास में फुटेजेस सेफ ना की गई हों। तो एक आम इंसान के तौर पे हमारे लिए ये सोचना नामुमकिन है। आजकल तो एक छोटी सी वारदात भी हो जाए तो गलियों मोहल्लों में सेफ सिटी का इतना बेहतर इंतज़ाम है कि जिसमें हमें फुटेजेस देखने को मिल जाती हैं। पे जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई के झूठे केस में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को 10 साल की सज़ा सुना दी। ये दुनिया की सबसे अजीब प्रोसिक्यूशन है, जिसमें गवाहों ने जिन मुल्ज़िमान के नाम तक नहीं लिए, उन्हें भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अदालतें महज़ एक तमाशा बन चुकी हैं, मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये सज़ाएँ ना सिर्फ़ इंतकामी कार्रवाई हैं, बल्कि मुल्क की जमहूरियत, अदलिया और अवाम की तौहीन भी हैं। तो अब मैं बेसिकली अपोज़िशन का यानी कि जो पीटीआई है उसके जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको आप तक पहुंचा रहा हूं, जिस तरह के तलाल चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाया, जो कि ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि हमारी पीटीवी की फुटेज है, आपने देखी है हमारे साथ।
جیسا عمران خان نے 23 اپریل میں کہا تھا 9 مئی کے مقدمات سیاسی مقدمات ہیں اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنانے کے لیے CCTV فوٹیج غائب کر دی گئی. میرا پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق CCTV فوٹیجز سامنے لائے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو عمران خان کا اس میں یہ ہے. حسین جو وکیل ہیں PTI کے جو سرگودہ عدالت میں موجود تھے, انہوں نے بھی کچھ جنید اکبر سے ملتی جلتی بات کی ہے. یہ شاید جنید اکبر نے انہی کی بات کو ریپیٹ کیا. یہ دنیا کی سب سے عجیب پروسیکیوشن ہے جس میں گواہان نے جن ملزمان کے نام تک نہیں لیے انہیں 10 سال کی سزا سنا دی گئی. سرگودہ عدالت کا فیصلہ ایک شیا فیصلہ. اور پھر عمران خان کا 4 جون 2025 کا بیان ہے کہ لندن پلان کے تحت ہی 9 مئی بھی کروایا گیا, جس کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا اور ختم کرنا تھا. اسی لیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ آزاد ہیں, جبکہ نظریے پر کھڑے رہنے والے آج بھی ناحق قید میں ہیں. تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ فار ایگزامپل 3 لوگ تھے, 3 لوگ تھے جن پہ ایک ہی اوفینس ہے, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے اور PTI سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتا ہے, تو اس کو ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارنا پڑتا. اور باقی 2 جن پہ سیم اوفینس ہے وہ کیونکہ PTI سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے تو ان کو پوری سزا, بلکہ عدالت سے سزا ہونے سے پہلے سے وہ جیل میں. ابھی پولیس نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے, 2 ملزمان تھے جن کا نام تھا آئی ڈونٹ نو یہ سرگودہ میں ہوا ہے یا لاہور ہائی کورٹ میں, I'll make it sure ہم ٹیکسٹ میں لگا دیں کہ یہ کہاں پہ ہوا ایگزیکٹلی. اب دیکھیے جو سزائیں سنائی گئی ہیں بڑی ایک لحاظ سے دلچسپ ہیں. یعنی کہ اس میں جو سرگودہ کے جج صاحب ہیں وہ اپنے فیصلوں میں یہاں تک لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی جو PTI کے 2 لوگوں کو جن کو بری کرتے ہیں وہ اس لیے بری کرتے ہیں کہ جی پولیس نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں جمع کروایا کہ ان 2 لوگوں نے جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے 9 مئی کے حملے کیے ہیں میاں والی کے بیس کے اوپر, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے PTI سے اپنی لا تعلقی کا اور اس کا اظہار کر دیا ہے اور خود کو PTI سے علیحدہ کر لیا ہے. اور اس بنیاد پر پولیس سمجھتی ہے کہ یہ سفیشنٹ ہے ان 2 لوگوں کو اس حملے سے علیحدہ کرنے کے لیے. تو 2 ملزمان ایسے تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی, تو انہوں نے PTI کا سے لا تعلقی کا اظہار کیا. تو یہ ایز این ایویڈنس پیش کیا گیا عدالت میں کہ کیونکہ یہ PTI سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا, تو یہ یعنی پولیس نے ہی ان کو مجرم کے طور پہ پیش ہی نہیں کیا. پولیس نے یعنی یہ ریزننگ دی عدالت میں, تو عدالت نے اس ریزننگ کو قبول کر لیا. تو جو میرے جیسے کم عقل لوگ ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ اب لا بن گیا ہے کہ ان کیس کہ اگر آپ پہ کوئی اوفینس ہو ان ریلیشن ٹو پولیٹیکل ایکٹیویٹی, تو وہ اوفینس جو ہے اگر آپ PTI سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں تو وہ اوفینس ختم بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ میرے دل میں میں ایکسپریس بھی کر رہا ہوں اور عوام کے بھی شاید یہ سوالات ہوں, یہ میں آپ پہ چھوڑ. کل مریم ریاض وٹو جو تھیں وہ اپنی بہن سے ملنے گئیں بشرا بی بی سے. مریم ریاض وٹو کہتی ہیں کہ آج فیملی کی بی سے ملاقات ہوئی, خان صاحب بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. انہیں اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے, گرمی میں تندور جیسے کمرے میں. انہیں ابھی تک کتابیں بھی نہیں دی گئیں اور نہ ہی ان کے پاس ٹی وی ہے. پانی بھی ابھی تک گندا ہی مل رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا. تو یہ کچھ بیسک رائٹس ہیں جس پہ عمران خان کا پٹیشن کرنا یہ ظاہر کرتا ہے. یہ حکومت کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے کہ وہ عمران خان پٹیشن کر رہے ہیں اپنے بیسک رائٹس کے لیے. وہ یہ پٹیشن نہیں کر رہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے یا رحم کی اپیل نہیں مانگ رہے. The only petition that is entering in the courts
کہ میرے بیسک رائٹس کم از کم مجھے مل جائیں، اور ان کی فیملی سے ان کی بات چیت ہو، ان کے بیٹوں سے ان کا دعویٰ ہے کہ بہت عرصے سے ان کی بات چیت کوئی نہیں ہوئی۔ جہاں تک بیٹوں کی بات ہے تو بیٹے آج امریکہ میں ہیں، وہ وہاں پہ رچرڈ کرینل سے ملے۔ رچرڈ کرینل دوبارہ پاکستان کی خبروں کی زینت بن گئی۔ اس میں جو پی ٹی آئی کا ڈائسپورا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اس نے بڑا عمل دخل ہے اور ان کی رچرڈ کرینل سے ملاقات کروائی، اور کیلیفورنیا میں ان کی ملاقات ہوئی، اور واپسی پہ جب وہ واشنگٹن کی طرف جا رہے تھے، ڈی سی کی طرف جا رہے تھے، تو وہ ایک ہی فلائٹ میں گئے ہیں۔ اب ڈی سی میں کیا ہوتا ہے، کن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، کون سے کانگریس مین ان سے ملتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے پتہ لگتا جائے گا، لیکن یہاں پہ میرا پوائنٹ آف ویو پھر وہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو یہ امید ہے کہ وہ حق پہ ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ عوام کی خاطر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، یا جس کو وہ جنگ کا نام دیتے ہیں، یا ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، عمران خان کا اگر یہ سارا ماننا ہے، تو وہی امریکہ جس پہ یہ الزامات تھے، اسی امریکہ سے امید رکھنا میرا خیال ہے ایک فوز پیراڈائز ہے۔ اس امریکہ نے آج تک فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ابھی بھی یونائٹڈ نیشنز اور پورا یورپ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے غزہ میں، لیکن وہ سیز فائر میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں آپ کے جو ہیں ٹرمپ صاحب۔ تو ٹرمپ صاحب جس دن اس میں انٹرسٹ شو کریں گے تو سیز فائر ہو جائے گا۔ تو جہاں پہ ایک 20-30 لاکھ لوگوں کا میٹر ہے، اور ساری دنیا کے سامنے قتل عام ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہ مظلوموں کا ساتھ بھی دے رہے، تو وہ اگر کسی بھی چیز میں کسی کا بھی ساتھ دیں گے تو اس میں ان کا کوئی بینیفٹ ہوگا۔ یہ ممالک صرف انسانی حقوق کی بنیاد پہ، یا اگر آپ کی کوئی اس قسم کی غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ ریلیشن شپس کی بیس پہ اگر وہ کام کرتی ہوتی حکومتیں، تو کیا ہی بات تھی، پھر تو عمران خان شاید اس وقت پرائم منسٹر ہوتے۔ تو اس بارے میں رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ تحریک انصاف کوشش کریں کہ عمران خان کے بیٹے گرفتار ہوں گے تبھی صحیح طور پر وارث بنیں گے۔ اگر آج مریم وزیر اعلیٰ بنی بیٹھی ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت قابلیت رکھتی ہیں۔ جس دن وہ اپنے والد کے ساتھ گرفتار ہوئی تھیں، وہ 6 چیزیں سیاست میں کوالیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، رانا ثناء اللہ۔ تو رانا ثناء اللہ کے مطابق یہ ایک کوالیفیکیشن ہے کہ اگر آپ کا بچہ گرفتار ہو جائے تو وہ انہیرٹ کر سکتا ہے آپ کی سیاسی پوزیشن اور اس عوام پہ حکومت کرنے کا رائٹ۔ تو میرا نہیں خیال کہ سلمان اور یہ جو ہے قاسم یہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں بہت زیادہ کہ وہ پی ٹی آئی کو انہیرٹ کریں۔ میرا خیال ہے سب سے مشکل ترین جماعت، کسی کو میرا خیال ہے اربوں روپے بھی آفر ہوں تو سب سے مشکل ترین جماعت جس کو ہینڈل کرنا سب سے مشکل ہے، جس میں ہر بندے کی 1.5 انچ کی اپنی مسجد ہے، تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی سربراہی کرنا ہے اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ عمران خان لا رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف نصرت جاوید صاحب بڑی مزے کی بات کرتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے اچھے طریقے سے گیم کھیلی ہے، ان کی ذہانت کو سلام۔ ویسے وہ اتنے چلاک نظر نہیں آتے، جب چاہیں ریاست کے طاقتور اداروں کے خلاف فتح کر سکتے ہیں۔ وہ 3 مرتبہ اپنی پولیس اور لشکر کے لے کر اسلام آباد آ سکتے ہیں، اور واپسی پر کئی دیہاتوں سے ہوتے ہوئے پشاور بھی پہنچ سکتے ہیں۔ نصرت جاوید کا ایک سارکاسٹک کمنٹ ہے جو ہم بھی سارکزم کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، علی امین گنڈا پور شاید والی سرکار پہ۔ تو یہ کچھ آج کی نیوز تھی پولیٹکس سے ریلیٹڈ، لیکن ان سب نیوز سے جو زیادہ پریشان کن رپورٹ ہے وہ سی سی ڈی کی کارروائیاں ہیں۔ یہ پنجاب حکومت نے ایک نیا ادارہ ودن پولیس قائم کیا ہے۔ سی سی ڈی کے ساتھ 2 ماہ کے دوران 290 سے زائد پولیس مقابلوں میں 210 سے زائد ملزمان ہلاک، 140 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ محمد عمیر کہتے ہیں، ان کا کل کا یہ بیان۔ تو یہ بہت زیادہ ورثم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پنجاب میں یہ بات مشہور ہوئی تھی جس میں بڑا ذکر ہوتا تھا آپ کا عابد باکسر کا،
کہ پولیس مقابلے میں وداؤٹ اینی فیئر ٹرائل ملزمان کو مار دیا جاتا. تو ابھی جسٹس آریہ نیلم جو ہیں، جو ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس کیس کے سلسلے میں آئی جی صاحب کو طلب بھی کر لیا، اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ ان تمام پولیس مقابلوں میں ملزمان ہی کیوں مرتے ہیں، ساری گولیوں کا رخ ملزمان کی طرف ہی کیوں ہوا، ایک پولیس والا زخمی بھی نہیں ہوا. تو یہ کیسے پولیس مقابلے ہیں جو اتنا ریگولرلی اچانک سے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پھر اس میں سارے ملزمان ہی مارے ہیں. اور دوبارہ اپوزیشن لیڈر جو پنجاب اسمبلی کے ہیں، ملک احمد بشیر کا سزا کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے عدالتوں کو اپنے تابع کر لیا ہے. 9 مئی کے سیاسی مقدمات میں ہمیں اس طرح کے فیصلوں کی ہی امید تھی. He is trying to say that he was mentally prepared کہ انہیں 10 سال کی سزا ہونی ہے. تو اس طرح سے بہت سارے ایم پی ایز اڑ رہے ہیں، ایم این ایز اڑ رہے ہیں، ایون سینیٹرز بھی اڑ رہے ہیں. حکومت کے لیے مزید جو ہے اسپیس وہ قائم کی جا رہی ہے. اٹس پارٹ آف دا سسٹم. اس پہ میں اپنی رائے تو نہیں رکھتا، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے جو ریزرو سیٹس تھیں ان کا فیصلہ پی ٹی اے کے حق میں آیا تو اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے سال بعد جب فیصلہ آئینی عدالت نے بالکل ریورس کر دیا اور باقی حکومتی پولیٹیکل جماعتوں کو یا مخالف جماعتوں کو وہ سیٹیں جس میں ان کا بالکل بھی کوئی حق نہیں بنتا وہ دے دیں، تو اس سے 2/3 میجورٹی بھی ہوگی، سینٹ میں بھی ہوگی، پارلیمنٹ میں بھی ہوگی. اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ بس پی ٹی آئی نظر ہی نہ. مبینہ طور پہ جو بات کی جاتی تھی کہ پی ٹی آئی پہ لال کاٹا لگ گیا ہے، عمران خان پہ لال کاٹا لگ گیا، مراد سعید پہ لال کاٹا لگ گیا، تو یہ بات کچھ انکریمنٹ ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے. بہت تیزی سے یہ فیصلے آ رہے ہیں. ایک طریقہ تھا وہ اس سے اس کے ذریعے آئینی عدالت کے ذریعے جو سیٹیں ریورس ہوئیں، اور اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سزائیں اناؤنس ہو رہی ہیں وہ نااہل ہوتی جا رہے ہیں، اور وہاں پہ پھر سے حکومتی جماعتوں کی کوئی ریپریزنٹیٹیوز آئیں گے پارلیمنٹ میں، تو پی ٹی اے کا واقعی نام و نشان آن پیپر ان پارلیمنٹ مٹ جائے گا. یہیں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب پی ٹی اے کے لیے نیکسٹ کیا ہے. پی ٹی آئی ہیز بین ان دا سسٹم فور کپل آف ایئرس. انہوں نے اس سسٹم میں رہنے کی بھرپور کوشش کی ہے. علی امین گنڈا پور نے سسٹم میں رہنے کی بھرپور کوشش کی ہے. بار بار یہ کہا گیا کہ یہ جو باہر ڈائسپورا ہے یہ احتجاج نہ کرتا تو کیا کہتے ہیں عمران خان کے لیے کوئی ڈیل ہو جاتی، فلانا یہ بات نہ کرتا تو عمران خان کے لیے ڈیل ہو جاتی. عمران خان اندر سے اس طرح کے کیا کہتے ہیں بیانات نہ دے تو ڈیل ہو جاتی. یہ جو بہنیں باتیں کرتی ہیں باہر آ کے یہ باتیں نہ کریں تو ڈیل ہو جاتی ہے. تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو ڈیل تو نہیں ہوتا، اور ڈیل کسی وجہ سے نہیں ہونا. یہ میرا خیال ہے کہ وہی بات جو ہمیشہ سیاست میں کہی گئی ہے لیکن ایکچوئل میں ایسا ہوتا نہیں تھا جب یہ بات کا استعمال کیا جاتا تھا کہ قبر ایک ہے اور ڈیڈ باڈیز دو ہیں، تو ایک ہی قبر میں جا سکتے ہیں. تو اگر عمران خان پریویل کرتا ہے تو عمران خان اس وقت سمبلزم ہے، سسٹم کے خلاف ایک سمبل ہے. اور میں کوئی عمران خان سے بھی مجھے جو توقعات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں. اوبویسلی عمران خان اگر ایسے موقع پہ نکلتا ہے اور وہ تو 90% میجورٹی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے حکومت میں، اور جس طرح انہوں نے فروری کے الیکشنز میں عوام نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں تو شاید آج اس سے بھی زیادہ ووٹ پڑے. یہ میرا انالیسس ہے، اور باقی بھی بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں ان کا انالیسس ہے کہ عمران خان کو بہت زیادہ ووٹ پڑیں گے. تو عمران خان ایسی صورت میں اب حکومت میں عادت ہے تو کیا عمران خان فیشزم کرے گا یا نہیں کرے گا، تو یہ بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے. اینڈ پہ ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ نیوز، ویری سیڈ نیوز. سیاست کے بہت بڑا نام لاہور پنجاب سے سیاست کی زینت میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے.
آج ہمارے ادھر صاحب جو تھے بول کے فیونرل میں بھی پہنچے. مجھے یاد ہے پرویز مشرف کے زمانے میں میاں محمد شریف صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ایگزائل میں تھے. تو مشرف شوڈ a little courtesy، اور انہوں نے کہا تھا کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں پاکستان اور اپنے والد صاحب کی تمام رسومات اٹینڈ کر کے، لیکن گو بیک ایز ویل، ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن نواز شریف اور شہباز شریف اس وقت they were of the view کہ ہمیں ایک ڈکٹیٹر کا یہ احسان نہیں ہے نا، تو they preferred کہ ہم ایگزائل میں رہیں بجائے اس کے کہ اس ڈکٹیٹر یعنی مشرف سے کوئی احسان نہیں. تو لیکن آج کے دن چاہے حقیقی جمہوری حکومت ہے یا فارم 47 کی حکومت ہے جو کہ مبینہ طور پہ اپوزیشن کا کہنا ہے، پی ٹی آئی کا کہنا ہے، لیکن ہے تو ایک جمہوریت جیسی بھی ہے. تو اس جمہوریت میں میرا خیال ہے الاؤ کرنا میاں اظہر کے بیٹے حماد اظہر کو، اور میرا خیال ہے اس کو یہ بھی الاؤ کرنا چاہیے کہ he could return to wherever he was hiding، کیونکہ he only came for his father's burial اور آخری جو بھی رسومات ہیں. تو it pretty much sums up our today's vlog. آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا. ایک اور بات کرنا چاہوں، مریم نواز نے ہیلمٹس کے معاملے میں بہت سخت ایکشن لینے کا کہا ہے. I was listening to IG's instructions, DIG's instructions to all his subordinates. انہوں نے کیا کسی صورت میں بھی پولیس ہو، کوئی لڑکا کوئی بھی ہو، اگر وہ ہیلمٹ کے بغیر ملا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیٹ پولیس اہلکار. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. پی ٹی آئی کے لوگ اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جب حکومت بھی اچھا کام کرتی ہے تو اس کو اگر اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں. میں سن رہا تھا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہیلمٹ میں اچھی طرح سے آواز نہیں آتی اور ہیلمٹ میں آواز نہ آنے کی وجہ سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ہیلمٹ از مور آف اے زحمت دین رحمت. I remember when I used to ride a bike, I was hit by a car and I fell off. اور اگر اس دن میں نے ہیلمٹ نہ پہنا ہوتا تو میرے سر پہ بہت گہری چوٹ آ سکتی تھی which could have been fatal. لیکن الحمدللہ میں نے اس دن ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو میرے سر پہ چوٹ آئی. مجھے اس کے بعد ایک ہفتہ لگا ریکور کرنے میں. لیکن I can well imagine کہ اس دن اگر میں نے ہیلمٹ نہ پہنا ہوتا تو میرے ساتھ بہت برا ہونا تھا. تو تمام نوجوان نسل جو میری بات سن رہی ہے، بیٹا یہ تجربے سے میں بات کر رہا ہوں، ہیلمٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ ہیلمٹ پہنیں. یہ ون ویلنگ تو ایک بہت ہی گھٹیا کام ہے. آپ کے والدین کی آپ سے بہت امیدیں ہیں، وہ شام کو آپ کی والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. ون ویلنگ اور اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا تو دور کی بات، یہ جو آپ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور سگنل توڑتے ہیں، اس سے بچو بیٹا. آپ کے والدین جو ہیں وہ شام کو گھر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جسٹ امیجن دیئر فیس. اگر آپ کو کچھ ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی تکلیف، آپ کو چھوٹا سا بخار بھی ہو جائے تو وہ کتنی تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑی بات ہو جائے تو ان کے لیے کتنی تکلیف کا سبب ہے. اس پیغام کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. کوئی بھی بات اگر میرے منہ سے غلط نکل آئی ہے یا سچ پہ مبنی نہیں ہے تو درگزر سے کام لیجیے گا. اور آئی ہوپ یو لائک دا ویلاگ اور اپنی آراء کا کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور ہماری ویب سائٹ جس کا شروع میں نے ذکر کیا تھا، دی پاکستان اپڈیٹ، وہ امریکہ اور انگلینڈ میں بہت ویو کی جاتی ہے. تو اگر پاکستان میں بھی انگریزی سے ریلیٹڈ شوق رکھنے والے لوگ ہیں اور آرٹیکلز پڑھنا چاہتے ہیں، نیوز کا ان ڈیپتھ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو دی پاکستان updates.com کو وزٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.